قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا اور ہم نے اس کی نگہبانی کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آزاد ہو جائیں، ان کو قرآن پاک کی بے حرمتیاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس صدی میں وہ نظر نہ آئے۔ اب کس مسلمان کو پتہ نہیں کہ جو کچھ دین میں ہوا، سارے مسلمان ان میں انگلی ڈال کے بیٹھے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ویسے دعوت اسلام غیر سیاسی تحریک ہے، مگر دیکھا جائے جو ابھی کچھ دن پہلے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو کتنی عوام، کتنے لوگ باہر روڈوں پر آئے ہوئے تھے۔ کیا آج جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے کیا کوئی بھی باہر نکلا ہے؟ قرآن پاک اگر ہم شروع سے پڑھیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بے شک یہ لا ریب بے عیب لا شکا کتاب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہم لوگ متقی نہیں؟ ہمارے اوصاف میں جو ہمارے بزرگان دین گزر چکے ان کا کیا رویہ تھا، کیا عالم تھا؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے صرف ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، اور ایسے ہی دوسرے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ 5 نے 7 مرتبہ۔ اور حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کو دیکھا جائے تو جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو تقریب بسم اللہ کی گئی، ان کے بسم اللہ پڑھانے کا آغاز کیا گیا۔ تو جب آپ کو مکتب میں لایا گیا تو الہام ہوا کہ ان کو ہمارا نیک بندہ آئے گا تو بسم اللہ پڑھائے گا۔ جب انہوں نے بسم اللہ پڑھایا تو آپ نے اعوذ باللہ سے لے کر پہلے 15 سپارے سنا دیے۔ تو سامعین اور حاضرین بہت پریشان ہوئے کہ جس بچے کی عمر ابھی 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی ہے، اسی دن پہلے دن ہی وہ مکتب میں آیا، پہلے دن ہی وہ مدرسے میں پڑھنے آیا، مگر عالم یہ ہے کہ اس نے 15 پارے کو سنا دیے۔ جب بچے سے کہا گیا کہ آگے پڑھیے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے اور وہ اتنوں کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب مجھے دودھ دیتی، جب مجھے لوری سناتی تو قرآن سنایا کرتی تھی۔ تو 15 پارے جو میری والدہ کو یاد تھے وہ 15 پارے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ مگر افسوس میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، دل کی چوٹ والی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو کارٹون کے نام یاد ہوتے ہیں، ڈراموں کے نام یاد ہوتے ہیں، فلموں کے نام یاد ہوتے ہیں، گانے یاد ہوتے ہیں، باجے یاد ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں یاد ہوتی ہیں، مگر پہلا کلمہ نہیں یاد ہوتا۔ آخر یہ سستی کب تک رہے گی؟ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ جب آپ محبوب علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو پھر فرمایا کرتے تھے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آخر کب تک ہم ایسے زندگی گزاریں گے؟ محبوب علیہ السلام کی چاہت، محبوب علیہ السلام کی تڑپ آخر کب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی؟ وہ دل تو ویران ہے جس میں محبوب علیہ السلام کی محبت نہ ہو، وہ دل زنگدود ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ